السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے شہر برٹن آن ٹرینٹ سے غلام مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ کئی نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رکوع سے تھوڑا سا سر اوپر اٹھاتے ہیں اور پھر فوراً واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ایک سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ابھی سیدھے بیٹھتے نہیں کہ واپس دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جی، غلام مرتضیٰ صاحب، نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا معنی یہ ہے کہ نماز کے ارکان اور واجبات کو پوری رعایت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ رکوع، سجدہ، اسی طرح قومہ اور جلسہ جو ہے اس میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ اگر یہ واجب ادا نہ ہو تو نماز مکمل نہیں ہوتی، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو پھر وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی اس کو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں تعدیل ارکان کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ یہاں میں دو احادیث پیش کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری، اسی طرح سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو وہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا سلام کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ، پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، پہلے کی طرح نماز پڑھی، دوبارہ سلام کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح ہوا تو پھر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے تعلیم دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تم جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی تمام نمازیں اس طرح پڑھو۔ تو اب یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوما کے لیے، جلسہ کے لیے بڑی تاکید فرما رہے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ سجدے سے سر اٹھا کے سیدھے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا، جلدی جلدی میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حضرت حذیفہ نے اسے پوچھا کتنے عرصے سے تم اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اس کا مطلب یہ کہ 40 سال سے تم نماز نہیں پڑھ رہے۔
تم نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مرو گے۔ پھر فرمایا ایک آدمی نماز تخفیف سے پڑھتا ہے لیکن رکوع و سجود مکمل کرتا ہے اور اچھی طرح پڑھتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ نماز بے شک چھوٹی پڑھو، لمبی نماز نہ پڑھو، لیکن تعدیل ارکان کا پورا پورا خیال رکھو۔ یعنی لمبی نمازیں پڑھنا مقصود نہیں بلکہ مکمل نمازیں پڑھنا، تعدیل ارکان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، یہ مقصود ہے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے تعدیل ارکان کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور ہر رکن بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، بالخصوص سجدہ، رکوع، قومہ، جلسہ، ان میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔